السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل CNS نیوز۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں، یہ سرائکی لیول پہ سنگر ہیں اور یہ زیادہ تر جو یہ سانگ گاتے ہیں، ان کے سانگ ریلیز ہوتے ہیں، وہ اس کو فنی کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی کامیڈی کرتے ہیں سانگ کے اندر، اور جب اس کی ویڈیو ریلیز کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ جو اس کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو بھی فنی بناتے ہیں تاکہ دیکھنے والے جو ان کے ویورز ہیں وہ اس کو انجوائے کریں۔ ابھی اس کی آڈیو ریلیز ہوئی ہے، میری زال بہوں کبڑی لے، سرائکی سانگ ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے آئیڈیا آیا ان کو، یہ کیسے آپ نے گانا لکھا اور کیسے پھر اس کو گایا، اور ابھی مطلب آپ نے ویڈیو نہیں بنائی، اس سے پہلے ہی کافی اس کے چرچے ہیں۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ جو میرا یہ سانگ دنیا کو پسند آ رہا ہے، تو یہ میں نے سرائکی میں لکھا ہے۔ تو ان کے جو رائٹر ہے، جنہوں نے لکھا ہے، وہ تو رفیق ساحل صاحب ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے مزاحیہ سانگ لکھ کے دے، تاکہ اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں نا، لوگ ہنستے نہیں ہیں، تو جو گلوکار اچھا، اس میں ایسا بھی ہے نا کہ لوگوں کو ہنسانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت آج کل کے دور میں تو بہت مشکل ہے۔ اب دیکھیں کہ اب موسیقی کو روح کی غذا سمجھا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ بھی میں اس طرح کروں کہ روح کی غذا تو ہے، لیکن میں ایسی غذا پیش کروں کہ جو یہ بیمار بھی خوش ہو جائیں۔ تو سمجھو کہ بیمار اگر ہنس پڑے نہیں، اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں زیادہ تر لوگ رن مرید ہوتے ہیں، جس طرح اکثر ہماری جو زبان میں سرائکی پنجابی میں جس طرح وہ کہتے ہیں رن مرید ہے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ آپ نے سارا کچھ نہیں کیا؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، رن مرید ہم غلط سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اب مجھے بخار آ رہا ہے تو ظاہر ہے میری بیوی تو مجھے میری خدمت کرے گی نا، لیکن میرا بھی حق بنتا ہے اگر بیوی بیمار ہے تو میں بھی خدمت کروں۔ کہ جس لیول پہ آپ گا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈھولکی ہو گئی، اس کے ساتھ کوئی طبلہ وغیرہ ہو گیا، کبھی ناظرین اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں، کبھی یہ ایک ایسا لیول تھا کہ لوگ ان کے پروگرام کروایا کرتے تھے، مطلب ایک پروگرام کی ایک شام منعقد ہوتی تھی جس میں یہ سارے جو اپنے علاقے کے جو گلوکار ہیں یہ وہاں جاتے تھے، اپنا مطلب یہ فن کا مظاہرہ کرتے تھے، گاتے تھے۔ آج کل وہ چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ بالکل، یہ تو ختم ہی ہو چکا ہے، سمجھے، ہمارے لیے تو ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں ہم جو سرائکی آرٹسٹ ہیں نا، ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے۔ میں CNS نیوز سے بھی گزارش کرتا ہوں، پورے اسٹاف سے، آپ سے بھی، کہ خدا رہا یہ ہماری تو پہلے ہماری یہ آواز جو ہے نا پورے عوام تک پہنچنی چاہیے، بلکہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہمارے پاس نظر ثانی کریں۔ ہم پھر اسی بات کی طرف آتے ہیں، جس طرح ایک میں نے تو دیکھا ہے، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، تو یہ پروگرام ہوا کرتے تھے جس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بازیگر آتے تھے، بازیگر، یہ آج سے 10 سال 11 سال یا 15 سال پیچھے چلے جائیں، بازیگر آتے تھے، وہ رات میں ڈھول بجایا کرتے تھے، لوگوں کو ایڈورٹائز کرتے تھے کہ ہم فلاں دن کو یہ ہمارا پروگرام ہوگا، اس میں ہم یہ چیزیں پرفارم کریں گے۔ پھر وہ گاؤں والے اسی ٹائم، مطلب انہوں نے سنڈے کا ٹائم رکھا ہے، ہفتے کا، جمعے کا، کوئی بھی ٹائم رکھا ہے، اس دن لوگ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ پھر وہ جو اپنا فن تھا بازی، یہ ایک جمناسٹک کی ایک فارم ہے، اسی میں ہی آ جاتا ہے، بازیگر جو ہوتا ہے بڑی بڑی چھلانگیں لگاتے تھے، وہ آ جاتے تھے۔ آج کل وہ بھی سسٹم ختم ہو گیا۔ یہ جو فن تھا یہ بڑا ایک انٹرٹینمنٹ تھا لوگوں کے لیے، صحیح ہے، لوگ انجوائے کرتے تھے، یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ یعنی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہم اپنی ثقافت کو، ہم اپنی جو رواج ہے ہم اس کو بھول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ موبائلوں کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، گیمز کی طرف آ رہے ہیں، جو اصل جس سے واقعی بندہ انجوائے کرتا ہے وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، کیونکہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ ایک تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم تو دکھاتے ہیں نا، جو اصل ہو رہا ہوتا ہے وہی دکھاتے ہیں، کہ انسان کو موقع دیتے ہیں کہ یار یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔
ये सही हो रहा है, ये सही है, ताकि देखेंगे तो लोग उसको अपनाएंगे ना। अच्छा अभी थोड़ा आप गा के दिखाएंगे, गा के हाँ दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं नाज़रीन को सुनाता हूँ वही सॉन्ग सुनाता हूँ वही, जो वही। आजकल बहुत मशहूर हुआ है। मेरी ज़ालिम कवरी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम जब गांव में रहते थे, गांव में 300-400 जो घर होते थे, वो हर बंदा एक दूसरे को जानता था। सही है, हर बंदे को पता होता था कि ये फलां का बेटा है। फिर बंदा जब किसी जगह पे चला जाता था, उनमें किसी बुजुर्ग को नहीं पता, पहचान में आता, वो बताता था यार ये फलां बंदे का बेटा है। ठीक है, वो पहचान जाते थे, उसकी हाल हवाल पूछते थे, उसके घर का हाल हवाल पूछते थे। जब इसी तरह के प्रोग्राम होते थे तब भी वो लोग जब इकट्ठे हो जाते थे, उन सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता था और एक दूसरे की खैरियत भी पता चल जाती थी। ऐसा है कि नहीं? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं है। उस टाइम में जो मेहमान आते थे ना इलाके में या गांव में बस्ती हो गई, तो उस मेहमान को अल्लाह की तरफ से रहमत समझा जाता था। कि आज भी बाहर के मुल्कों में उनके कुछ इलाके, कुछ उन्होंने शहर ऐसे बनाए हुए हैं जो जिनको मोबाइल फ्री किया हुआ है, जहाँ पे मोबाइल के सिग्नल नहीं आते और वहाँ पे आप मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम तो वैसे भी उनसे बहुत पीछे हैं, हमें वो चीज़ें करने में ज़्यादा आसानी है। ठीक है ना, उस सकाफत को लेके आना हमारे लिए आसान है, वो तो सस्ती थी। ठीक है ना, और लोग इंजॉय भी करते थे। अच्छा, अभी हम पता है ये हमारे प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहे, लोग क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं, उसकी वजूहात हैं। वो ये वजह है कि भी जो रात को अगर कहीं पर शादी होती है, फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, हम जैसे गरीब फनकार, समझो हम गरीब फनकार हैं, हमें अगर कोई बुलाता भी है ना, बड़े बड़े फनकारों के लिए तो प्रोटोकॉल होते हैं भाई, गार्ड खड़े होते हैं, वही खबरदार अंदर नहीं हो, इधर नहीं हो। हम जैसे होते हैं हमें धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं, भाई क्या है भाग दो। हबीब साहब, हमारे कुछ व्यूवर्स इस तरह के हैं जिनको ये सराइकी नहीं समझ आती, तो जिनको समझ नहीं आती उनको आप थोड़ा 1-2 लाइन का तर्जुमा सुनाएं कि इसका मेरी ज़ाल बहू कबड़ी ले, इसका क्या? इसका मायना बनता है कि मेरी ज़ाल बहू कबड़ी ले, वो मेरा आख्या मने दी नहीं, तूने अट्टा रसात में देना। इसका मतलब ये कि मेरी बीवी बहुत गुस्से वाली है, मेरा कहना नहीं मानती। चाहे मैं आटा भी गूंद देता हूँ ना, जब भूख लगती है मैं आटा भी गूंद देता हूँ तो मुझे रोटी नहीं पका के देती, इतनी गुस्से वाली। कभी जो गांव में प्रोग्राम ऐसे हुआ करते थे उनके लिए जी मेरा तो यही मैसेज है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम होंगे तो मिलाप होगा, दोस्तों को मिलते हैं। हबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा नाज़रीन, मैंने आपसे जिक्र किया कि कभी ऐसा हुआ करता था गांव में, इस तरह के जो शो मुनक्कद होते थे, फिर वो बाजीगर आते थे, फिर कुछ ऐसे जादूगर मदारी आते थे जो अपने जादू का मुजाहरा करते थे। ठीक है, ये चीज़ें आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अगर हम उसी दौर में अगर पीछे आपको लेके जाऊं तो मैंने खुद इन चीज़ों को एंजॉय किया हुआ है। हम गांव के रहने वाले हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी, बड़ा मज़ा आता था। अगर आज हम देख लें मोबाइल पे या किसी फिल्म में, सिनेमा पे चले जाएं, तो वो चीज़ एंजॉय हम नहीं करते जो हम वहाँ पे करते थे। तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के अगर क्या बात हो कि अगर वो चीज़ें वापस आ जाएं
اور جو ہماری آج کے جو ہمارے بچے ہیں امید ہے کہ انجوائے کریں گے. تو جو ان پروگرام ایسے پروگرام منعقد کرواتے تھے جو لوگ، اگر وہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ چیزیں کروائیں اپنے گاؤں میں، تاکہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو انجوائے کریں. اور اس سے سارے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کافی ایک دوسرے کی معلومات ہو جاتی ہے. جس طرح ہم نے گاؤں کی بات کی کہ گاؤں میں سارے دوست 300-400 گھر بھی ہے تو وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بچہ ہے، اس کے ابو کا یہ نام ہے. پھر پورے ان گھر والوں کا حال احوال پوچھا جاتا تھا. ابھی بھی کچھ علاقوں میں یہ چیزیں ہیں لیکن موسٹلی ختم ہو رہی ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ اظہر چودھری کو اجازت دیجیے. اسی طرح ہم چھوٹے بڑے سب فنکاروں کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ان کا جو گانا ہے وہ آج کل اس کے کافی چرچے ہیں. ابھی اس کی میرے خیال ویڈیو ریلیز نہیں ہوئی، آڈیو پہ ہی لوگ کافی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو امید ہے کہ جب اس کی ویڈیو آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور آپ بھی اس کو ضرور دیکھیے گا. اپنے ہوسٹ اظہر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.